بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نام آیت نمبر 2 کے فکرے و آمنو بما نزل علی محمد سے محفوظ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور مشہور نام قتال بھی ہے، جو آیت 20 کے فکرے و ذکر فی القتال سے محفوظ ہے۔ زمانہ نزول اس کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا، مگر ابھی جنگ عملاً شروع نہ تھی۔ اس کے مفصل دلائل آگے حاشیہ 8 میں ملیں گے۔ تاریخی پس منظر جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر اور عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تھے، مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس حالت میں دو ہی چارہ کار باقی رہ گئے تھے، یا تو وہ دین حق کی دعوت و تبلیغ ہی سے نہیں بلکہ اس کی پیروی تک سے دستبردار ہو کر جاہلیت کے آتے سپر ڈال دیں، یا پھر مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے یا جاہلیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اسی عظیمت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راہ ہے۔ اس نے پہلے سورہ حج آیت 39 نے ان کو جنگ کی اجازت دی اور پھر سورہ بقرہ آیت 190 نے اس کا حکم دے دیا، مگر اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ ان حالات میں جنگ کے معنی کیا ہے۔ مدینہ نے اہل ایمان کی ایک مٹھی بھر جمعیت تھی جو پورے 1000 مردان جنگی بھی فراہم کرنے کے قابل نہ تھی، اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ سارے عرب کی جاہلیت سے ٹکرا جانے کے لیے تلوار لے کر کھڑی ہو جائے۔ پھر لڑائی کے لیے جس سر و سامان کی ضرورت تھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ایک ایسی بستی مشکل ہی سے فراہم کر سکتی تھی جس کے اندر سینکڑوں بے خانماں مہاجر ابھی پوری طرح سے بسے بھی نہ تھے، اور چاروں طرف سے اہل عرب نے معاشی مقاطعہ کر کے اس کی کمر توڑ رکھی تھی۔ موضوع اور مضمون یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل فرمائی گئی۔ اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے۔ اس میں ترتیب بار حسب ذیل مضامین ارشاد ہوئے ہیں۔ آغاز میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے۔ ایک گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے اور اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اور دوسرے گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام صحیح و عمل کو اس نے رائیگاں کر دیا اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہے۔ ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ہے۔ ان کو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی ہے، اور انہیں اطمینان دلایا گیا ہے کہ راہ حق میں ان کی کوششیں رائیگاں نہ جائیں گی، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ ان کا اچھے سے اچھا پھل پائیں گے۔ پھر کفار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تائید اور رہنمائی سے محروم ہے۔ ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی، اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا انجام دیکھیں گے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تباہی کو خود اپنے اوپر دعوت دے دی۔ اس کے بعد منافقین کی طرف روئے سخن پھرتا ہے جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے تو بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، مگر یہ حکم آ جانے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ اپنی عافیت کی فکر میں کفار سے ساز باز کرنے لگے تھے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا لے۔ ان کو صاف صاف خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں
मुनाफिकत इख्तियार करने वालों का कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। यहाँ तो बुनियादी सवाल जिस पर तमाम मुद्दाइयान ईमान की आजमाइश हो रही है ये है कि आदमी हक के साथ है या बातिल के साथ, उसकी हमदर्दियाँ इस्लाम और मुसलमानों के साथ हैं या कुफ्र और कुफ्फार के साथ, वो अपनी ज़ात और अपने मफाद को अजीज़ रखता है या उस हक को जिस पर ईमान लाने का वो दावा कर रहा है। इस आजमाइश में जो शख्स खोटा निकलता है वो मोमिन ही नहीं है, कुजा इसके कि उसकी नमाज, उसका रोज़ा और उसकी ज़कात खुदा के यहाँ किसी अजर की मुस्तहिक हो। फिर मुसलमानों को तलकीन की गई है कि वो अपनी किल्लत तादाद और बेसरो सामानी और कुफ्फार की कसरत और उनके सरो सामान की फरावानी देख कर हिम्मत न हारें, उनके आगे सुलह की पेशकश करके कमज़ोरी का इजहार न करें, जिससे उनकी जुर्रतें इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में और ज़्यादा बढ़ जाएं, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर उठें और कुफ्र के इस पहाड़ से टकरा जाएं। अल्लाह मुसलमानों के साथ है, वही गालिब रहेंगे और ये पहाड़ उनसे टकरा कर पाश पाश हो जाएगा। आखिर में मुसलमानों को इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की दावत दी गई है। अगरचे उस वक्त मुसलमानों की मुआशी हालत बहुत पतली थी, मगर सामने मसला ये दरपेश था कि अरब में इस्लाम और मुसलमानों को जिंदा रहना है या नहीं। इस मसले की अहमियत और नज़ाकत का तकाजा ये था कि मुसलमान अपने आप को और अपने दीन को कुफ्र के गलबे से बचाने और अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अपनी जानें भी लड़ाएं और जंगी तैयारी में अपने माली वसाइल भी पूरी इम्कानी हद तक खपा दें। इसलिए मुसलमानों से फरमाया गया कि इस वक्त जो शख्स भी बुखल से काम लेगा वो दरअसल अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेगा, बल्कि खुद अपने आप ही को हलाकत के खतरे में डाल लेगा। अल्लाह तो इंसानों का मोहताज नहीं है, उसके दीन की खातिर कुर्बानियाँ देने से एक गिरोह अगर जी चुराएगा तो अल्लाह उसे हटाकर दूसरा गिरोह उसकी जगह ले आएगा।